السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیئر مارکیٹ پر لگایا ہوا پیسہ، اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی۔ جو پیسہ آپ نے شیئر مارکیٹ میں یا کسی کمپنی میں لگایا ہے تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کیسے ہوگی۔ جیسے کوئی کمپنی ہے، آپ اس کے شیئر خرید رہے ہیں، بشرطے کہ وہ کمپنی حلال ہو، سودی کمپنی نہ ہو، یعنی کہ جو جائز تجارت والی کمپنی ہو، جس میں آپ یہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، شیئر خرید رہے ہیں، اور پوری سرچ کر کے پیسہ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کے مطلب شیئر انویسٹر ہیں، شیئر کے انویسٹر ہیں، اس لحاظ سے آپ پروفٹ بھی آپ کو ملے گا، کنڈیشن کے لحاظ سے ملتا ہے نفع۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی شیئر مارکیٹ سے شیئر خریدتا ہے، ٹھیک ہے نا، شیئر خریدتا ہے اور بیچتا ہے، یعنی جب وہ شیئر سستا ہوتا ہے تو وہ خرید لیتا ہے، جب مہنگا ہوتا ہے تو وہ شیئر بیچ دیتا ہے۔ یعنی کہ شیئر یعنی کہ کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا اس نے کمپنی میں ہولڈر نہیں، وہ پیسہ انویسٹ نہیں کیا، اس نے شیئر ہولڈر نہیں ہے، بلکہ وہ لے کر شیئر آگے فروخت کرتا ہے، شیئر کی تجارت کرتا ہے۔ یہ دو شکلیں ہیں، عام طور پر یہ ہوتی ہیں، دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، بندہ شیئر خریدتا ہے بیچ رہا ہوتا ہے، یا آپ انویسٹر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں دونوں شکلوں کو ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری شکل کا مسئلہ بڑا کلیئر ہے، جس میں وہ شیئر خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ دوسری شکل کا جو مسئلہ ہے نا، وہ کلیئر ہے، کیونکہ وہ تجارت کے لحاظ سے، یعنی کہ وہ تجارت میں جیسے خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے، تجارت کے لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی اس پہ، کیونکہ وہ تجارت ہے، خریدنا اور بیچنا۔ تجارت کے لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے شیئر کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ہوگی، تجارت کے لحاظ سے 2.5%۔ یہ ہے ایک شکل ہے۔ دیکھیں دوسری جو پہلی، یہ تو دوسری شکل تھی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ شیئر کی تجارت نہیں کر رہا وہ، بلکہ شیئر ہولڈر ہے کمپنی کے نفع کا، جو بھی نفع رہتا ہے۔ اس میں علماء کے 4 قول ہیں پہلی شکل کے، کہ اگر وہ شیئر ہولڈر ہے، شیئر کی تجارت نہیں کر رہا بلکہ وہ شیئر ہولڈر ہے کمپنی میں، تو وہ کمپنی کے جو بھی نفع ہوتا ہے وہ نفع اس سے ملتا ہے۔ تو یہ پہلا، اگر اس میں دیکھا جائے، جیسے کوئی فیکٹری پر پیسے لگائے ہوئے ہیں تو آمدن پر زکوٰۃ ہو، انکم پر ہوگی۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اگر کسی فیکٹری پہ یا کسی کمپنی پہ پیسہ لگایا تو اس کی آمدن پر زکوٰۃ ہوگی، انکم پر۔ جو شیئر ہولڈر ہے، پیسے لگائے ہوئے ہیں، ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں، کرائے پر ہوگی۔ بعض نے کہا جیسے کوئی فیکٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، تو اس پہ جو کوئی کرایہ آ رہا ہے تو وہ کرائے پر یعنی کہ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر تجارتی کمپنی ہے تو شیئر خرید کر رکھے ہوئے ہیں تو تجارت کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر وہ تو کمپنی کے کام کے لحاظ سے ہو سکتا ہے مسئلہ۔ اگر تجارتی کمپنی ہے تو اس کے شیئر خرید کر رکھے ہیں تو تجارت کے لحاظ سے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا اس میں یہ بھی ایک قول ہے کہ نیت کے اعتبار سے ہوگی، جیسی نیت ہے ویسے زکوٰۃ ہے، جو بھی اس کی نیت ہے، کام کی نوعیت ہے، جو بھی اس کی نیت ہے، تو اس حساب سے، نیت کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ پہلی شکل کی جو شیئر ہولڈر ہے اس کے بارے میں علماء کہہ رہے ہیں۔ ایک آخری قول ہے جو بہتر ہو سکتا ہے، کہ کمپنی کا جو مالک ہے نا، جو چیئرمین ہے، اگر زکوٰۃ وہ سب زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، مالک ہی نکال دے، یہی بہتر مسئلہ معلوم ہوتا ہے آسانی کے لیے۔ جیسے کوئی کسی کمپنی میں کسی نے پیسہ انویسٹ کیا ہے تو وہ شیئر ہولڈر ہیں سب، اور جو اس کا مالک ہے وہ سب کا اندازہ لگا کے جو بھی کام کرنے کی نوعیت ہے کمپنی کی، ٹھیک ہے نا، اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے، آگے رکھتے ہوئے وہ سارا ان کے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آسانی ہے، جیسے جانور میں ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ہی جگہ چرتے ہوئے تو ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، نصاب جن کا سب کا ایک ہی شمار ہوگا۔ تو جانوروں میں جیسے ہوتا ہے، ایک ہی جگہ وہ چرتے ہیں تو سب کا ایک ہی نصاب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ
اس میں جو چار نمبر پہ کال ہے وہی بہتر معلوم ہو رہا ہے کہ مالک ہی نکال دے کمپنی کا سب شیئر ہولڈر کی زکوٰۃ، یہ آسانی کے لیے، تاکہ یہ مسئلہ آسان رہے زکوٰۃ نکالنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔